بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ یہ ہمارا لاہور کا اگلا سفر ہے جی۔ بادشاہی مسجد دیکھنے کے بعد، وہاں اندر کی ساری سیر کرنے کے بعد ہم لوگ یہ باہر جو ہے سٹالز وغیرہ لگے تھے، یہاں سے ہم نے پانی لیا کیونکہ پیاس بہت لگ رہی تھی اور ساتھ میں ہم کچھ لے کے نہیں آئے تھے، تو سٹال سے ہم نے پانی لیا، پانی پیا سب نے، اور کیونکہ کافی گھوم پھر کے تو ہے پیاس لگنے لگ گئی تھی۔ کافی بڑی تھی بادشاہی مسجد۔ اور اس کے بعد اب ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، اور آگے یہ بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے گزر کے ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے جانا تھا تو شاہی قلعے کی طرف۔ تو شاہی قلعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں یہاں سے ٹکٹ لینے تھے، کیونکہ ٹکٹ لیے بغیر اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، اس لیے یہاں سے ہم نے پہلے ٹکٹ لیے۔ اور یہاں پہ پیدل بھی آگے شاہی قلعے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے پیدل سفر بھی تھوڑا سا ہے، اور کچھ لوگ گاڑیوں میں جا رہے تھے، کچھ لوگ بڑے خوبصورت سے رکشے بنے ہوئے تھے اس میں جا رہے تھے۔ جیسے جیسے سہولت جس کو بھی چاہیے ہوتی ہے اس حساب سے وہاں پہ جو ہے نا سہولت موجود تھی۔ تو جو لوگ زیادہ پیدل نہیں چل سکتے ان کو گاڑی کی سہولت بھی تھی، اور وہ پورے جو ہے وہ شاہی قلعے کا چکر لگوا کے اور پھر انہیں واپس بھی لے کے آتی تھی گاڑی۔ لیکن ہم کیونکہ گھومنے کے لیے آئے تھے اور ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو ہم لوگوں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ پیدل جائیں گے، تاکہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہوئے جائیں اور ہمیں اپنی مرضی سے ہم ہر جگہ رکتے ہوئے جائیں۔ اور گاڑی میں تو ظاہری بات ہے جائیں گے تو پھر وہ اپنے حساب سے چکر لگوا کے سارا ایسے ہی دور سے دکھا کے تو واپس لے آئے گی، تو ہم لوگ پیدل ہی چل پڑے۔ اور یہ شاہی قلعے کی دیواریں ہیں، بہت پرانی بنی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے اس کو بنایا گیا، اور بہت اونچی دیواریں ہیں کہ اندر قلعے کے اندر جانا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ دروازے سے بس اندر آ سکتے ہیں، ورنہ قلعے کے اندر جانا، ان دیواروں سے پھلانگ کے جانا تو ناممکن سی بات ہے۔ بہت مضبوطی کے پیش نظر ان کو بنایا گیا تھا اور حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور بس ہم لوگ جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا پیدل چلنے کا راستہ تھا، لیکن اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا، مزہ آیا، اور طرح طرح کی چیزیں دیکھی، طرح طرح کے لوگوں کو دیکھا، اور لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے، رکشوں پہ آ رہے تھے، جو چھوٹے چھوٹے رکشے بنائے ہوئے تھے اور ان میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور سیر کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور بس پھر یہ ہے کہ آگے سے شاہی قلعہ شروع ہوا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیں آپ کے۔
آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو تھا یہ دیوان عام تھا، یہاں پہ بند کیا ہوا تھا، اندر چبوترے کے اندر جا کے نہیں دیکھنے دے رہے تھے۔ ویسے تو عمارت کے بہت اندر تو نہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ عمارت کی حالت بہت خراب ہوئی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اور چھتیں بھی گر رہی ہیں، اور وہ اینٹیں پتھر وغیرہ اوپر سے گرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے خطرہ ہے پھر وہاں سے، تو اندر نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیوان عام تھا جہاں عام لوگوں کے لیے داد رسی کی جاتی تھی ان کی، اور ان کی مسئلے مسائل اور ان کی شکایات جو ہے وہ سنی جاتی تھی۔ بس یہ ان کا اپنا ایک نظام زندگی تھا، ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور یہ ساری پرانی عمارتیں دیکھ کے اور ان کے کچھ طرز زندگی کا جو اندازہ ہوتا ہے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ بہت مشکل سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اور پہلے جس طرح آج کل ہمیں سہولتیں میسر ہیں اور آج کل ہم آسان زندگی گزارتے ہیں، پہلے کے لوگ بہت مشکل زندگی گزارتے تھے اور بڑی پریشانی اپنی مسئلے مسائل اور پریشانیاں اور سارے جو ہے وہ آ کے یہاں پہ بیان کرتے ہوں گے اور ان کی کوئی داد رسی کی جاتی ہوگی۔ عمارت کے بہت سے حصے جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں اور بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، گرنے والے ہیں، اور اندر تو جانا بالکل ناممکن سی بات ہے کیونکہ اندر جو ہے وہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہے، اور ایسے میں اگر کوئی اندر جائے اور وہ نقصان کا بہت اندیشہ ہے کہ کوئی پتھر گر جائے، کوئی لکڑی گر جائے، کوئی پلر گر جائے، کوئی اس طرح، تو عمارت کے اندر تو جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ویسے یہ ہے کہ عمارت کے باہر جو ہے وہ بہت بڑا پارک بنا ہوا ہے، بہت خوب سرسبز پارک ہے، اچھی گھاس ہے اور درخت پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اس کو، اور یہاں پہ بیٹھنا اور یہاں پہ آنا بہت سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اس جگہ پہ آ کے بہت زیادہ سکون سا ایک محسوس ہوا مجھے، اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کیا آپ لوگ کبھی گئے ہیں وہاں پہ، تو آپ لوگوں نے بھی یہ چیز محسوس کی ہے کہ وہاں پہ ایک سکون سا، ایک ٹھہراؤ سا ہے، اور جو میں نے تو بہت محسوس کیا، اور پھر میرا دل کیا کہ میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، اور میں نے پھر بچوں سے بھی کہا کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کافی پہلے بھی ہم مسجد وغیرہ میں سے ہو کے آئے تھے، بادشاہی مسجد بھی کافی گھومی تھی، اور اس کے بعد یہاں آئے تھے تو ہم لوگ کافی تھک گئے تھے، تو ہم نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو بیٹھ گئے تھے لیکن بچے جو ہے وہ بڑے زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے تھے، اور بڑی ان کی کوشش تھی کہ ہم اندر بھی جا کے دیکھیں کہ اندر کس طریقے سے عمارت بنائی ہوئی ہے، کیا طریقہ کار تھا ان کا رہائش کا، کس طریقے سے وہ رہتے تھے۔ تو بچے جو ہے سوراخوں میں سے اندر جھانک رہے تھے کہ اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے کس طریقے سے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اندر سارا جو ہے وہ ملبہ ہی پڑا ہوا تھا، کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی، بس یہ کہ توڑ پھوڑ کافی ہوئی ہوئی ہے، چیزیں گری ہوئی ہیں، جانا ممکن نہیں تھا اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عمارت بہت زیادہ خوبصورت اور پیاری ہے، اور بہت سی چیزیں اس کی ایسی ہیں جو ابھی بھی اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ برقرار ہیں، اور ان کی خوبصورتی میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے کیونکہ بہت مضبوط طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، اور جس نے بھی بنوایا وہ بڑے دل سے بنوایا ہے، اور دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بڑے پیار محبت کے ساتھ انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اور اس میں کیا نظام زندگی اختیار کیا ہے یہ تو زیادہ نہیں جانتے، لیکن جو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت شاہانہ اور شاندار زندگی گزارتے ہوں گے، اور ہر بات ہر چیز کے لیے علیحدہ سے جو ہے وہ عمارت بنائی گئی ہے۔ اور اس میں مین جو دروازے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے اس سے اندر جو ایک دنیا آباد ہے اور اندر اپنا ایک شہر آباد ہے، اس کا جو ہے وہ باہر جانے کے لیے ہر طرف دروازہ ہے جس سے وہاں سے باہر نکلا جا سکتا ہے شہر میں۔ اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا اور بہت علیحدہ طرز کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ایسے جیسے مسجد کے اوپر گنبد بنائے جاتے ہیں اس طریقے کی عمارتیں جو ہیں وہ بنی ہوئی، ان کی چھتیں اس طریقے سے بنی ہوئی تھی جیسے مسجد میں گنبد ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو حصہ ہوتا ہے اور اس پہ خوبصورت نقش و نگار بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ماربل لگا ہوا ہے، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، بہت پیارا لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی کبھی آئیں تو آپ لوگ ضرور ان جگہوں کا وزٹ کریں، اور آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور اچھا محسوس ہوگا، اور ہم ایک دم سے انسان جو ہے وہ بہت پچھلے کئی سو سال پہلے کے دور کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ انسان پہلے کس طرح رہتا تھا، وہ کس طرح اس کا طرز زندگی تھا۔ اور صرف یہ جو عمارت بنی ہوئی تھی وہ صرف ایک منزلہ نہیں بلکہ اس کی کئی منزلیں تھیں، اور ان کو جانے کے لیے سیڑھیاں وغیرہ بھی تھی، لیکن بس وہی کہ نقصان نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، اس لیے انہوں نے دروازے اور سیڑھیاں وغیرہ بند کر دی تھی۔ اور دیوار جو قلعے کی ہے وہ بھی بہت اونچی بنائی گئی ہے تاکہ اندر سے اس کی حفاظت جو ہے وہ ہو سکے،
اور قلعے کی جو دیواریں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور ظاہری بات ہے اس وقت کے حالات کے پیش نظر اور خطرات کے پیش نظر انہوں نے قلعے کو اس وقت کے حساب سے بنایا تھا، اور قلعہ بہت ہی مضبوط دیواریں جو آج تک آپ دیکھیں تو اپنی اصلی حالت میں بھی قائم ہے۔ اور یہ ہے کہ تھوڑی بہت دھوپ بارش وغیرہ کی وجہ سے اینٹوں کا رنگ خراب ہو گیا ہے، کچھ اینٹیں نکل گئی ہیں وہاں سے، لیکن پھر بھی اپنی اصلی حالت میں اور مضبوطی کے ساتھ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اور بس بچے میں یہی پوچھ رہے تھے، ہر بات کا سوال، ہر بات پہ سوال پوچھتے تھے کہ یہ کیوں ہے، یہ ایسے کیوں بنا ہوا ہے، اس کا بنانے کا کیا مقصد ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے یہ بہت ساری محراب سے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا بنانے کا کیا مقصد تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائے گئے ہوں گے، یا تو خوبصورتی کے لیے بنائے گئے ہیں کہ اندر سے خوبصورتی رہے اور خادی سادی دیوار نہ رہے، یا پھر انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے چیزیں بنائی تھی۔ بس بچے ہر بات کا، اور ہر بات کا نالج تو ہمیں نہیں تھا، جو باتیں ہمیں پتہ تھی وہ ہم بچوں کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے، اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ پہلے لوگ کس طریقے سے رہتے تھے۔ بس ہم لوگوں نے پھر سارا جو ہے وہ قلعہ دیکھا، اور بس یہ اوپر کی طرف جا رہے تھے، تھوڑے سے چڑھائی تھی جیسے قلعے کی جو اوپر کی منزل ہے اس کی طرف، یہاں سیڑھیاں نہیں ہے، بس تھوڑی سی چڑھائی ہے، اور یہاں پہ کونے میں ایک جو ہے وہ جیسے چوکی بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھی سپاہی کھڑا ہوتا ہے اور قلعے کی حفاظت کے لیے، تو اس طرح یہاں پہ ایک چوکی تھی۔ اب تو اپنی اصلی حالت میں تو نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح بنائی گئی تھی، اور اس کی دیوار کے ساتھ جگہ جگہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں سی بنائی گئی تھی، جس سے پورا باہر کا شہر جو ہے وہ آرام سے دیکھا جا سکتا ہے، اور باہر کے سارے نظارے ہو سکتے ہیں، اور پورا شہر کا منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے، کیونکہ قلعہ کافی اونچائی پہ ہے، اور وہاں سے باہر شہر، لاہور شہر کا جو ہے نا وہ تمام نظر آتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی یہ دیوار کھڑکیاں اسی لیے بنائی گئی تھی تاکہ باہر کا جو ہے وہ پتہ چلتا رہے، اور کوئی بیرونی خطرات وغیرہ ہوں تو ان سے جو ہے وہ ٹائم پہ ہر چیز سے آگاہ ہو سکے انسان، اور پھر اپنے لیے جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں وہ کر سکے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہوں گی، ورنہ جگہ جگہ کھڑکیاں بنانے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، وینٹیلیشن وغیرہ کا تو کوئی یہاں نہیں تھا کیونکہ یہ اوپن تھا سارا۔ اور بس یہاں سے قلعے کی سیڑھیاں اور بارونی دیواریں شروع ہو گئی۔ اور یہاں پہ قلعے کے دوسری طرف جو ہے وہ کافی زیادہ سٹالز لگے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے، جو قلعے کی مناسبت سے، جیسے تلواریں، کلہاڑے اور چاقو، چھریاں وغیرہ، اور باقی جو اس وقت کی تہذیب اور اس وقت کی ثقافت سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے ماڈل بنا کے ان کے وہ رکھے ہوئے تھے۔ اور بچے جو ہے وہ انہیں تلواروں میں بہت دلچسپی لے رہے تھے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بچے جیسے ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے متعلق انہوں نے کافی یہ کلہاڑے، تلواریں، چھریاں، چاقو وغیرہ جو ہے وہ کافی انٹرسٹ لے رہے تھے ان چیزوں میں، اور انکل کو کہہ رہے تھے کہ بیچنے والے سے کہ آپ ہمیں ارطغرل کی تلوار جیسی تلوار دکھائیں، اور بچے اس سے دیکھ کے بڑا محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ جیولری بھی بہت زیادہ تھی وہاں پہ، اور کچنز وغیرہ بہت تھے، اور اس کے علاوہ لکڑی کے بنے ہوئے ماڈل تھے، جو بادشاہی مسجد کا ماڈل تھا، جیولری باکسز وغیرہ، اور اس کے علاوہ باقی چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز وغیرہ تھے، اور تانبے کے بنے ہوئے برتن اور حکے اور کٹوریاں اور اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور باقی چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری کئی دکانیں بھی ایسی تھیں اسٹالز کے علاوہ، جہاں پہ انٹیکس وغیرہ کافی چیزیں ایسی مل رہی تھیں، اور بہت پیاری تھے، گلدان، پلیٹس وغیرہ اور وال ہینگنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس طرح کی تھی، اور جیولری وغیرہ بھی بہت پیاری اور بہت اچھی جیولری مل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے بھی تھوڑی سی چیزیں وہاں سے خریدی، لیکن بچوں کا پھر سے وہی، جس دکان پہ بھی جاتے تھے وہاں پہ ان سے تلواریں نکلوا کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ آپ ہمیں یہ تلوار دکھائیں، یہ تلوار دکھائیں، یہ کلہاڑا دکھائیں، یہ اس طرح کی چیزیں دکھائیں۔
اور بچوں نے بھی کافی چیزیں دیکھی، لیکن ان کی کوشش تھی کہ ہم کوئی تلوار خرید دیں، لیکن میں نے ان کو تلوار خریدنے نہیں دی، کیونکہ میں نے کہا ایسے بچوں کی تو کھیل ہے، لیکن اس میں لگ نہ جائے کسی بچے کو، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس جو تلواریں ہیں وہ بہت اصلی تلواروں کی طرح تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے کم بھی نہیں ہے، وہ ایسے چوٹ چھوٹ کا اندیشہ تھا۔ تو بس پھر وہ تو ہم نے نہیں لی، باقی چھوٹی موٹی جیولری وغیرہ کچھ ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہم نے وہاں سے لے لیے۔ بس وہاں سے پھر آگے آئیں تو آگے یہ ایک شیش محل شروع ہو جاتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن کیونکہ شام کے 4:30 بج گئے تھے اور 4:30 پونے 5 کا ٹائم تھا، تو انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ بند ہو گیا ہے، تو اب آپ لوگ جو ہے وہ کل آئیں، تو کل صبح سے لے کے شام 4 بجے تک اس کا ٹائم ہے، تو اس وقت ہم آپ کو دیکھنے دیں گے۔ خیر پھر ہم نے اس قلعے کا دوسری طرف کا حصہ دیکھا اور باہر کا ویو لیا سارا، جو بہت خوبصورت تھا۔ قلعہ بہت ہی بڑا ہے اور بہت اس کی دو منزلیں ہیں، اور 2 سے 3 منزلیں ہیں اس کی قلعے کی، اور بہت بہت زیادہ پرانا بھی ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے کہ ایک دن میں دیکھ کے انسان تھک جاتا ہے اور ایک دن میں پورا دیکھا بھی نہیں جاتا۔ تو یہ تھا کہ ہم سے جتنا دیکھا گیا، جتنا ہم سے ویڈیو بنائی گئی، میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں اور بتائیں آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی ہے۔